لیکن مسلمانوں اور کفار کے درمیان بذریعہ نکاح میں فرق ہے۔ کفار کے ہاں نکاح عیاشی ہے اور مسلمان کے ہاں نکاح عبادت ہے۔ جو کہ کفار کے ہاں نکاح عیاشی ہے اور عیاشی تب ہوتی ہے جب بازار میں ہو، عیاشی تب ہوتی ہے جب وقت ہوتے اکٹھے ہو، عیاشی تب ہوتی ہے جب ڈھول ہو، ساز ہو، تماشا ہو، کان بجا ہو۔ اور عبادت کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہوتی ہے۔ پاکیزہ لباس ہو، صاف جسم ہو، کلمے کے ساتھ ہو، مسجد میں بیٹھ کر ہو، یہ عبادت ہے۔ تو چونکہ نظریہ نکاح میں فرق ہے اس لیے طریقہ نکاح میں فرق ہے۔ سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عالم نکاح و لوکان نکاح و جارو مساجد، نکاح کا اعلان کرو اور نکاح مسجدوں میں کرو۔ لیکن ہمارے ہاں شادی حالوں میں نکاح کا رواج ہے، بازاروں میں رواج ہے۔ یہ روایت کفار سے متاثر ہونے کی وجہ سے، ہندوستان میں فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے، ورنہ سنت طریقہ یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے ہاں ہر ایک نکاح میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، چند دن بعد اور چند مہینوں بعد۔ ہمارے ساتھ جو دنیا کا تعلق ہے وہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب اس کے اندر نکاح نہیں ہو رہا، مسائل پیدا ہو گئے، ساس بہو کی لڑائی ہے، باپ کی لڑائی ہے، مسئلہ پیدا ہو گیا۔ یہ مسائل کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکۃ ایسے ضرور قبول ہے، جس نکاح کا خرچہ کم ہو اس میں برکت زیادہ ہو۔ ہم خرچے زیادہ کرتے ہیں، برکتوں کی پرواہ نہیں کرتے، پھر بعد میں روتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ یہ جو آج ہمارا نکاح ہے، حافظ محمد حسن صاحب نے شیرہ اور قاری محمد حمزہ صاحب کے ہمارے سامنے۔ قاری محمد حمزہ یہ بھی مجھ سے بیٹھ ہے اور حافظ حسن کی شیرہ مجھ سے بیٹھ ہے، دونوں مجھ سے بیٹھ ہے۔ تو دونوں گھروں نے مجھے کہا تھا کہ مناسب رشتہ ہو تو بتائیں، مجھے دونوں مناسب لگے۔ تو میں نے دونوں سے کہا کہ اگر مجھ سے نکاح کروانا ہے یا مجھے اختیار ہے، میں ان کی شیرہ کی بات کی جگہ پر ہوں، آپ کی بات کی جگہ پر بھی مرشد باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اگر ہماری مان سکتے ہیں تو ہم سے نکاح کرو، ہماری نہیں مان سکتے ہیں کسی اور سے نکاح کرو۔ دونوں گھروں نے کہا کہ شادی آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں منگنی نہ ہو، بس ان نے لڑکی کی ہاں کر دی، آپ نے لڑکے کی، کسی کا نام منگنی ہے۔ یہ جو منگنی ہے نا، دو گھر اکٹھے ہوں، پھر انگوٹھی، پھر گھڑیاں، پھر سونا، پھر یہ نہ، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر وہ منگنی بھی ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے کبھی نکاح مسجد میں ہوگا، نہ آپ پورا خاندان اکٹھا کرو نہ وہ پورا خاندان اکٹھا کرے، مسجد میں نکاح ہو، موقع پر جو لوگ موجود ہو وہ نکاح میں شریک ہو جائیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور بعد میں اپنے خاندان کو بتا دو کہ میں نکاح کر لی، جو ناراض ہوتا ہے اس کی مرضی، جو خوش ہوتا ہے اس کی مرضی۔ آپ لوگوں کی پرواہ نہ کرو، اللہ کا نبی کی سنت پر کرو، انشاءاللہ پھر برکت ہو۔ اس کے بعد میں کبھی آپ فوراً اس کی کر لو یا پائیں کا ذکر کا وقفہ کر لو، فوراً کرو یہ بھی سنت ہے، وقفہ کرو یہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اتفاق پر گزارا ہے جو نکاح ہے، اس ایک مہینے کے بعد اس کی ہے، یہ دونوں ساتھ ہے، یہ تو غلط بات نہیں۔ اور میں نے بھائی حسن ان سے بھی کہا کہ آپ اس موقع پر تکلف نہ کریں، ان سے بھی کہا کہ تکلف نہ کریں، نہ آپ میرے ساتھ یہ کپڑے جوڑے گھڑیاں کریں، اور ان کو میں نے کہا نہ آپ کپڑے جوڑے گھڑیاں لے کر دیں، بس کیا کر لیں اللہ کا فیصلہ۔ اس کے بعد آپ کی بیٹی ہے، ان کی بھی ہے، یہ بیٹا ان کا بھی آپ کا بھی ہے، زندگی بھر کا رشتہ ہے۔ جب سردی آئے تو سردی والا سوٹ دے، گرمی آئے تو گرمی والا دے۔ اس کا کیا مانا کہ جو میرے پاس سردی آ رہی ہے آپ گرمی کے 10 جوڑے دے دو جو اگلے سال پہنیں گے، آپ سردی کو دے دو جو بھی پہن نہیں سکتے، کیا فائدہ تکلفات کا۔ اسی طرح میں نے کہا کہ جہیز کی رسم بالکل نہ رکھو، آپ کے پاس 200 ہے، آپ کا 2 لاکھ سنبھال کے رکھو، بچی چلی جائے جب بچی واپس آئے جو ضرورت ہوگی آپ اس کو دے دو۔ اور یہ رشتے میں نے ان کے نہیں کیے، ہم نے اپنا رشتہ بھی ایسے کیا، اپنی بیٹیوں کو بھی ایسے کیا۔
میں نے اپنی بیٹی کو کس طرح رخصت کیا ہے بغیر جہیز کے بغیر بارات کے، اور الحمدللہ ابھی تک ہم اپنی بیٹی کو دے لیں۔ نکاح کے بعد بیٹی کا تو ماں باپ سے رشتہ ختم تھوڑا ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم کرتے ہیں جہیز بہت جگہ جمع کرتے ہیں، اتنی اگلے گھر میں جگہ نہیں ہوتی، کبھی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کو ضرورت ہوتی ہے چارپائی کی، ہم دیتے ہیں پلنگ، ان کو یہ مالی ہم کیا دیں چارپائیاں، کیا فائدہ؟ تو جب بیٹی کو دینا ہے تو دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں خاندانوں کو خوش رکھے۔ اب دیکھیں دونوں میں سے کسی کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے آنے پر کھانا ہے، یہ تو میں یہاں بیان کے لیے آتا ہوں، اس سے بڑا کھانا ہے میرے کو کھانا ہے، میں تو آج نکاح کے لیے آتا ہوں۔ اگر میں اس گاؤں کے جلسے کے لیے آتا اس سے بڑا کھانا آپ کو پکانا ہے، تو یہ تو کوئی کھانا نہیں ہے 10 بجے کھانا، یہ کون سا کھانا ہے؟ اس لیے ان کا بھی خرچہ نہیں ہے، ان کا بھی خرچہ نہیں، 1 روپیہ خرچ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا سنت طریقہ ہے۔ بس کہیں کسی بھی کام میں نبی نبی آپ میں شیعہ ہے، والدہ ہے، والد ہے، ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی ہے، اس کا گھر دیکھنے پتہ نہیں دوبارہ آئیں گے نہیں آئیں گے، چلو سارے آ جائیں، باہر سے بندہ کوئی نہ لاؤ۔ لیکن جب دوستی ہو تو پھر بہنوں والدہ والد لمبی ضرورت ہے، آپ کا جو والدہ آ جائے بس شیعہ آ جائے کافی کرسی پر، اللہ کا خیر سے۔ ہم لوگ جو دیندار ہیں، کوئی تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، کسی کا خانقاہ سے تعلق ہے، کوئی مدرسے میں پڑھا ہے، ہم سنت کا نہیں خیال کریں گے تو کون خیال کرے گا؟ مجھے رات کو میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ یہ جائیں گے تو کچھ تو لے کر جانا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کتنی بچوں کے ارمان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تمہارے ارمان خراب کرتے ہیں، بچوں کے ارمان۔ یہ تو ہم نے سمجھانا ہے کہ زندگی پوری پڑی ہے ارمان پورے کرنے کے لیے، جس کو نکاح سے غلطی مت کرو۔ اب دیکھو نا ہم بیٹھے ہیں کتنا مبارک ماحول ہے، پھر جب بازار میں ڈھول بجے ہوتے ہیں، توتیاں بج رہی ہیں، دوسرے ناچ رہے ہیں، زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اب کتنا امن و سکون کا ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم شادی کے موقع پر ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اللہ کے رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ پھر نکاح میں برکتیں کیسی ہوگی؟ اللہ کا رسول راضی ہو جائے، پورا دنیا ناراض ہو جائے، کچھ فرق نہیں پڑتا، اور وہ ناراض ہو جائے، سب راضی ہو جائے، انسان کا سب کچھ تباہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جینا اور مرنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، فقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أوسطه قبولا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جناب سیدہ والد ہے سفیہ بنت عبد المجید، حرم حمزہ سفیہ بنت عبد المجید، ان گواہان کی موجودگی میں نے آپ کے نکاح میں بھی آپ نے قبول کی، زور سے قبول کی۔ آپ مار کتنا دو گے؟
حق مال بچی سے اللہ تعالیٰ برکت دے. دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ اس کتاب مبارک مسلموں کو لقائے مبارک بنا دے. یا اللہ دو خاندانوں کے درمیان جوڑ کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس مسجد میں ہونے والے نکاح کو یا اللہ دیگر سنت زندہ کرنے کی تو بنیاد بنا دے. یا اللہ اس مبارک مجلس میں جو شریک ہیں سب کو گھر کی خوشیاں عطا فرما. اولاد کی خوشیاں عطا فرما. اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. والدین کی سرپرستی عطا فرما. اے اللہ گھروں کو آباد فرما. اے اللہ گھروں کی حفاظت فرما. ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ عزت کی حفاظت فرما. اے مولا کریم اے مولا کریم اپنے کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اور اپنے توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بارک اللہ لک وعلیک وجمع بین